السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی دوستو اس وقت بڑی اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں دو خبریں ہیں، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو آپ کو بتائیں، جمعیت علماء ہند کے صدر، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی کی جانب سے ادے پور فائلز نامی ہندی فلم کی نمائش روکنے کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں داخل کی گئی پیٹیشن پر ہائی کورٹ کی جانب سے نمائش پر اسٹے دینے اور سینسر بورڈ کی جانب سے جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ پر نظر ثانی کو لے کر اپیل داخل کرنے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی کے وکلاء نے وزارت اطلاعات و نشریات کے روبرو اپیل داخل کر دی ہے۔ ناظرین، جاری ریلیز کے مطابق توقع ہے کہ اس عرضی پر وزارت آئندہ چند دنوں میں سماعت کر سکتی ہے۔ اسی درمیان فلم پروڈیوسر نے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ گزشتہ فلم پروڈیوسر کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ گورو بھاٹیا کی درخواست پر جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیہ باگچی نے اس درخواست پر سماعت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے بھی سپریم کورٹ میں گزشتہ شب ہی کوٹ داخل کر دیا تھا، یعنی کہ اب مقدمے کی سماعت کے دوران مولانا ارشد مدنی کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کے دلائل کی سماعت بھی کرے گی۔ مولانا ارشد مدنی کی جانب سے وزارت اطلاعات و نشریات میں داخل پیٹیشن میں تحریر کیا گیا ہے کہ ادے پور فائلز جیسی فلمیں سماج میں تفریق پھیلانے کا کام کر رہی ہیں، نیز اس فلم کی تشہیر سے دنیا میں ہندوستان کی بدنامی ہوگی۔ عرضی میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں صدیوں سے ہندو مسلم ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، چنانچہ ایسی فلموں کی نمائش سے فرقہ وارانہ یکجہتی کو سخت خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ پوری فلم ہی نفرت پر مبنی ہے، لہٰذا ایسی فلم کی نمائش سے ملک کے امن میں خلل پڑ سکتا ہے، یہاں کا امن و اتحاد خراب ہو سکتا ہے۔ حکومت ہند کو یعنی مودی سرکار کو یہ بھی بتایا گیا کہ نپور شرما کے بیان کے سبب ماضی میں بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی بدنامی اور رسوائی ہو چکی ہے، اور اسی کے پیش نظر حکومت ہند نے سفارتی سطح پر بیان جاری کر کے کہا تھا کہ ہندوستان میں تمام مذاہب اور فرقوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نپور شرما کو ان کے بیان کی پاداش میں ترجمان کے عہدے سے بھی برطرف کر دیا گیا تھا۔ انہی اقدامات کے سبب بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ہندوستان کے تعلق سے کسی حد تک بدگمانی کم ہوئی تھی اور ملک کی شبیہ قدر بہتر ہوئی تھی۔ حکومت ہند کو مزید بتایا گیا کہ خود اس فلم کے بنانے والے امت جانی کا ماضی شرپسندی سے بھرا ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس فلم میں من گھڑت باتیں دکھائی گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلم میں نپور شرما کے کردار کو بھی دکھایا گیا، جس کے متنازع بیان کو لے کر پورے ملک میں احتجاج ہوا تھا، نیز بیرون ممالک میں بھی ان دل آزار بیان کے خلاف آوازیں اٹھی تھی، جس کے بعد نپور شرما کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ عرضی میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ فلم سے 55 سیکنڈ کم کرنے کے باوجود یہ فلم جوں کا توں لگ رہی ہے۔ اس فلم کی تشہیر سے ملک میں تشدد پھیلے گا، یہ فلم ملک کے مفاد میں بہتر نہیں ہے، لہٰذا اسے نمائش کے لیے دیا گیا سرٹیفکیٹ مسترد کیا جائے۔ دہلی ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق وزارت اطلاعات و نشریات کو مولانا ارشد مدنی کی درخواست پر 1 ہفتے کے اندر سماعت کر کے فیصلہ صادر کرنا ہے۔ اس درمیان فلم کی ریلیز پر پابندی جاری رہے گی۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا کریں کہ یہ نفرتی فلم بالکل ختم ہو جائے اور اس کو عام نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نفرتی فلم سے، اس نفرتی فلم کو بنانے والوں سے ہمارے ملک کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے امن و اتحاد کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایک اور وائرل ویڈیو ہے جو کہ ہندوستان کا مشہور و معروف دینی ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے۔
السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہترین النصرت برانڈ کے انڈین پروڈکٹ، روز مرہ کے استعمال ہونے والی قدرتی چیزیں۔ یہ تمام پروڈکٹ حلال پروڈکٹ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تو بہت کم رقم سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ پرسنل طور پر ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں پر جا کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ندوے کی مسجد کی ویڈیو ہے جس میں ندوے کے ایک سینئر استاذ ایک بہت اہم بیان پیش کر رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سابق استاذ مولانا سید سلمان حسینی ندوی بہت زیادہ چرچا میں ہے۔ چرچا کی وجہ بہت ساری ان کی ویڈیوز، ان کے بیانات ہیں جو کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے بیان دے رہے ہیں، اور مولانا سلمان ندوی کے اوپر گستاخی اور گستاخ صحابہ کا لیبل لگایا جا رہا ہے، اور جس میں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے نظر آ رہے ہیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اسی تعلق سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، سر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ وسلم کا ساتھ دیا، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے تعلق سے جھوٹ کا الزام رکھنا، نفاق کا الزام رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون، اور ہم انہیں منافق کہیں، ہم انہیں جھوٹا کہیں، ہم انہیں برا بھلا کہیں، ہم ان پہ سب و شتم کریں، ہم ان کے خلاف حرزہ سرائی کریں، ان کے خلاف یاوہ گوئی کریں، ان کے خلاف وہ بات کہیں جو اپنے باپ کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا، اپنے بھائی کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا، اپنے خاندان کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تعلق سے کہہ رہا ہے۔ زبان اس کی سڑ جائے، آنکھیں اٹھ کی پھوٹ جائیں، کلائی اس کی مروڑ دی جائے، گردن اس کی توڑ دی جائے، تب بھی کم ہے سر، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات کو قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرمایا، اولئک هم الصادقون۔ دوسرا طبقہ، ناظرین یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے 11 جولائی 2025 دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی مسجد میں ایک روح پرور منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب ندوے کے ایک سینئر استاذ حدیث حضرت مولانا خالد ندوی دامت برکاتہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہمیت و مقام پر ایک پرتاثیر خطاب فرمایا۔ حضرت نے قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت، ان کی قربانیاں، دین کے لیے ان کی خدمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والہانہ محبت کو نہایت دل نشین اور مؤثر انداز میں بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے ایمان، عمل، اخلاص اور قربانی کی وہ مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ ان پر تان کرنا نہ صرف دین سے بے خبری ہے بلکہ ایمان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ناظرین، مولانا کے خطاب نے سامعین کے دلوں کو گرما دیا اور محفل ایک روحانی کیفیت میں ڈوب گئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو صحت و عافیت کے ساتھ تادیر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مولانا کا یہ بیان سنا ہے، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے دوستو؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اور مولانا سید سلمان حسینی ندوی کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، لوگ ان کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے، لیکن چند سالوں سے نہ جانے مولانا کو کیا ہو گیا ہے اور اس طرح کے بیانات وہ کیوں دے رہے ہیں، کیوں ان بیانات میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔